بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدثر ٹی وی 1 میں خوش آمدید۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کے سامنے جہاد کے متعلق 4 مراحل کا تفصیلی ذکر کیا، جس میں جہاد کا حکم کیوں نازل کیا گیا اور اس کے مختلف مراحل کیا تھے، اس کا ذکر ہوا۔ اس قسط میں بھی ہم مزید جہاد کے اقسام اور اس کے متعلق چند باتیں عرض کریں گے۔ اولاً آپ یہ سمجھیں کہ جہاد کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 دفاعی جہاد اور نمبر 2 اقدامی جہاد۔ دفاعی جہاد فرض عین ہے اور اقدامی جہاد فرض کفایہ ہے۔ اب دفاعی جہاد اور اقدامی جہاد کا مطلب کیا ہے؟ دفاعی جہاد کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کی جان، مال یا عزت و آبرو پر حملہ ہو یا کسی آبادی میں کفار مسلمانوں پر غالب آ جائیں تو ان لوگوں میں سے ہر ایک پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ اگر ان کے اندر مقابلے کی طاقت نہ ہو تو اس آبادی سے متصل جو مسلمان رہتے ہیں ان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اس جہاد کے لیے امیر اور وغیرہ کی شرط نہیں ہے۔ اور اقدامی جہاد کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی مستقل ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش میں مصروف رہے۔ یہ جہاد قدرت، اسلامی حکومت اور امیر وغیرہ کی شرط کے ساتھ فرض کفایہ ہے۔ جہاد کا مقصد غیر مسلموں کو قتل کرنا نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ جہاد کا مقصد دنیا سے فتنہ اور فساد کو ختم کرنا، روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف پر مبنی قوانین کو نافذ کرنا اور پوری دنیا میں مذہب اسلام کو غلبہ اور عزت دلانا ہے۔ اس کی تائید حضرت ربیع بن عامر کے اس قول سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے رستم کے دربار میں اسلامی جہاد کا مقصد بتلاتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں اللہ عز و جل نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لگائیں، دنیا کی تنگی سے نکال کر انہیں آخرت کی وسعتوں سے ہمکنار کریں اور دیگر ادیان اور مذاہب کے ظلم و ستم سے نکال کر انہیں اسلام کا سایہ عطا کریں۔ غیر مسلم بالخصوص اہل مغرب جہاد خصوصاً اقدامی جہاد پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاد کا یہ قانون دہشت گردی اور تشدد پر مبنی نظام ہے، کیونکہ جہاد کا مقصد غیر مسلموں کو قتل کرنا اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنا ہے، جو انصاف اور عقلی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اقدامی جہاد کا مقصد مشرکین کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنا نہیں ہے، بلکہ اس جد و جہد کا مقصد روئے زمین پر عدل و انصاف پر مبنی اسلامی احکام اور قوانین کو نافذ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین کو اسلام قبول کرنے پر اور پرامن معاہدے کرنے، جزیہ دینے اور دارالاسلام میں امن لے کر رہنے، ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر جہاد کا مقصد اسلام پر مجبور کرنا یا غیر مسلموں کو قتل کرنا ہوتا تو پھر ان چیزوں کا اختیار نہیں دیا جاتا، بلکہ غیر مسلموں کو ہر حال میں اور ہر وقت قتل کرنے کا حکم دیا جاتا۔